ہوا منوال ہوگا بے حساب اور بے شمار شکر کے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ شعبان المعظم کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں، بڑی سعادتیں، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس کو حضور میرا کہہ دیں، اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری بھی بڑی فضیلت ہے۔ ہماری فضیلت کیسے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء ہمارے ہیں، نبیوں کے نبی ہمارے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہمارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہمارے نبی ہیں، تو ہم انہیں ہمارا اپنا کہہ کے اپنا وجہ بنا لیتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں نا کہ وہ آقا جس کو کہہ دے کہ یہ میرا ہے، ہمارا کو سمجھ آ رہی، اتنی تو سمجھ آ رہی ہے نا، تو اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک، تو اس کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں، بڑی حکمتیں، ان میں سے اس کی ایک فضیلت اس ماہ مقدس کی جانتے ہو کیا ہے؟ کہ یہ جو آیت درود ہے نا، یہ جو ہر جمعہ میں آپ خطبہ میں کم از کم مجھ سے تو سنتے ہیں اور جگہ بھی سنتے ہوں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سارے نہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں، اے لوگو نہیں، کچھ منافق بھی نے، کافر بھی نے، چنگے بھی نے، مندے بھی نے، اپنے بھی نے، بگانے بھی نے، دوزخی بھی نے، جنتی بھی نے، سارے نے، کیا نہیں؟ سارے نہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ ایس چیز تو غور رکھنا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو جب رب ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ درود پاک پڑھو، تو تم بے ایمانوں کو کیوں کہتے ہو بھائی درود پاک پڑھو؟ جب رب نہیں انہوں مانتا تو تسی کیوں کہتے ہو انہوں نے؟ جنہاں نوں رب نے آکھیا ہے وہ آپ ہی درود و سلام دے نذرانے پیش کرن گے، آپ ہی درود و سلام دی دھما پان گے، کیونکہ ہر ایک نوں جد رب نے کہ مینوں دسو نا بھائی ہر ایک نوں عبادت دا کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ جب اپنی عبادت کی باری آئی نا تو کیا سارے کرو؟ جب محبوب کی باری آئی کیا سارے نہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، صرف ایمان والے میرے محبوب پہ درود کرو۔ بے ایمانوں نے کیا ہی نہیں، تھی کدی ٹینشن آتی ہو جی فلانا نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا، تو جنہوں کیا ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ کے؟ کوئی نہیں آتا بھی، یہ بھی تو غور کریا کرو۔ اور مزے کی گل ہے، یا ایھا الذین آمنو والیاں ساریاں آیتاں جڑیاں نے نا یہ مدینے چ نازل ہوئی۔ پتا نہیں ہو رہا اج بسنت چپ کیتے ہو تسی، نہیں سمجھا؟ یا ایھا الناس والیاں جڑیاں نا، اے لوگو، اگر پڑھنا جا کے اے ساریاں مکے چ، ساجے ماجے سارے اگے پیچھے اپنے بگانے سارے یا ایھا الناس مکے چ۔ تو جب مکے مدینے چ فلٹر ہو کے گئے نا، ہم مکے مدینے چلے گئے نا فلٹر ہو کے گئے نے، نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، وہ جب گئے نا مدینے والے اتنے پھر یا ایھا الذین آمنو، اے نہیں مان والے جنہاں گھر باہر نہیں ویکھیا سرکار ویکھے، بیوی بچے نہیں ویکھے سرکار ویکھے، کاروبار نہیں ویکھیا سرکار ویکھے، توجہ ہے کہ نہیں ہے ایمان والو؟ تو جو فلٹر ہو گیا ہے سانا انہوں نے کیا سارا کچھ چھڈ دیتا جے، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ، اے ہن میرے محبوب پہ درود پاک پڑھنا نہیں چھڈنا۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں جی بھی تو سمجھ ہاں تو پہلی گل تو ہے نا کہ کوئی کسی کو کہنے کی لوڑ نہیں، رب نے جنہوں کہا نا انہوں تمہیں کہنے کی لوڑ نہیں۔
گل سمجھ آ رہی؟ اچھا صلو علیہ وسلم تسلیما درود پاک. چلو آیت خیر. یہ جو ہے مقدسہ ہے نا، اس آیت کا تقریباً ہر بندہ حافظ ہے. ایڈا حافظ ہے کہ انہوں پتا جب مولوی نے پڑھنا ہے نا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے. وہ ترجمہ بھی نہیں کرتا، رب کہنا پڑھو، آپ پڑھو آپ پڑھتا ہے. وہ ایت کا بھی حافظ ہے، وہ ترجمے کا بھی حافظ ہے. یہ جڑی آیا مقدسہ ہے نا، اے امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت درود جو ہے نا، یہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ تو پتہ لگا جشن نزول آیت درود کا مہینہ جو ہے وہ بھی شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس کا ایک سرا رجب کے ساتھ ملتا ہے، دوسرا سرا رمضان کے ساتھ ملتا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی سمجھ؟ تو میں نے سوچا کہ بھئی اسی مناسبت سے گفتگو کرتے ہیں ذرا کہ صاحب درود پہ آج جو ہے وہ درود پاک کی فضیلت آپ کی سماعتوں کی نظر پہلے تو قرآن میں دیکھ لینا کہ رب نے یہ فضیلت نہیں بیان کر دی، فضیلت نہیں بیان کر دی تھی بھئی یہ کام سارے نے نہیں کرنا. خاص لوگ مومن جڑے حضور دے دیوانے مستانے پروانے نے بس وہی پڑھن، جڑے اتوں لا الہ وچوں ہور صلاح انہوں پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. میرے کو آ جاؤ جن نے آنا ہے، میرے کو آ جاؤ جن نے آنا ہے، سجدہ کرو. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب اپنی واری آئی تو سارے محبوب دی واری آئی. سلیکٹڈ لوگ پوتر لوگ، فلٹرڈ لوگ، پاک لوگ، ایمان والے. اور گل کو سمجھ آتی پہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت والے دن میں محمد اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. کچھ بات آپ کو سمجھ آئے؟ کوئی بڑا بندہ سانو اینج کر دے نا سلام دونوں، مصافحہ اینج ہوتا ہے، سلام زبانی بھی ہو جاتا ہے، سلام ٹردے بھی ہو جاتا ہے، مصافحہ کھلو بھی ہوتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں توجہ، مصافحہ دی تو ہی نہیں کھلو گے پینج، بلکہ مسئلہ ہے ادو تک نہ چھڈو جب تک اگلا نہ چھڈے. انہوں نے مصافحے تو بولے تو لمبا کام ہو جائے گا. مصافحہ بڑا بڑا پیکیج ہے. جب کوئی بڑا بندہ سلام کر لے نا کہ سارے پیر زمین پہ نہیں لگتے کہ فلاں شخصیت اور پرسنالٹی نے ہمیں سلام کیا. تو جو ہے تو ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر صرف سلام کی گل نہیں ہو رہی. جب کوئی مسافہ ہی کر لے تو کوئی بڑا بندہ کہ ایک منٹ سیلفی پلیز اینج کر کے پتہ لگے انہیں میرے نال مسافہ کیتا ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی بڑا بندہ ایم ایل اے ایم پی اے کوئی ایگزیکٹو باڈی میں سے کوئی بندہ آپ کے ساتھ مسافہ کرے، سیلفیاں نہ دیو تاکہ جو ہے نا ایک ریکارڈ رہے، ایک ریکارڈ رہے. ذرا سوچو تو صحیح، کائنات کا شہنشاہ، محبوب خدا، امام الانبیاء جب مصافحہ کرے گا امتی سے، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کا دیدار ہو جائے بڑی گل ہے. جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا قیامت میں حضور مصافحہ فرمائیں گے تو کیا عالم ہوگا اس کا؟ دیکھیں نا، یہ اس کو آپ نے سوچنا ہے. کچھ باتیں سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ مصافحہ فرمائے ہیں. پھر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی سما گجراتی والد مکرم کے استاد محترم، ساڑھے دادا استاد جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی، سمجھ آ رہی ہے؟ دورہ حدیث کی میرا والد صاحب نے ان سے کیا. ان کی کتاب ہے کہ میراث کی تفسیر نعیمی بڑی کتاب ہے میراث شریف. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جن کے ساریاں مکھیاں نے نا یہ دوزخ سے جان گیا، مکھیاں جڑیاں نے وہ دوزخ. اب وہ آگے وجہ بیان کرتے کہتے دوزخ میں اس لیے نہیں کہ ان کو عذاب ہوگا، اس لیے یہ بھیجی جائیں گی کہ جو جہنمی ہے نا ان کو آگ کا تو عذاب ہو ہی رہا ہوگا، ساتھ یہ ان کو جب جا کے ان پہ بیٹھے گی تو وہ عذاب میں ان کی شدت اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن ابھی گرمی آنے والی ہے تو ایک مکھی 6 فٹ کے بندے نقصان نہیں لینے دیتی، تو ہوندی بھی ایڈی نہ بنو پھڑی جاتی، مطلب پھڑ کے 2 چپیڑے لا دے نہیں ہوتا نا. تھی ویک لانا نا ماشاءاللہ مکھی ساری لینے دیتی استاد جی، ستے پہ بندے کو جگا دیتی ہے تو جاگتے کو کتنے سون دے گی ہے. تو وہ ان کے نظام میں اضافے کے لیے
دوزخ میں ان کو بھیج دیا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک اسی مراد میں آگے وہ لکھتے ہیں کہ مکھیوں کی خاص قسم جو ہے نا وہ سیدھی جنت میں جائے گی, سیدھی جنت میں جائے گی. حضور وہ کون سی مکھیاں؟ فرمایا شہد کی مکھیاں. شہد کی مکھیاں سیدھی جو ہے نان سٹاپ کدھر جائیں گی؟ جنت میں جائے گی. کدھر جائے گی؟ جنت میں جائے گی. آپ پڑھے نا, آپ علامہ صحابی کو پڑھے, علامہ محمد بن سلیمان جزولی کو پڑھے, دلائل الخیرات شریف والوں کو پڑھے تو تمہیں پتہ لگے گا نا. اسی لیے کدھر جان گی نا؟ جنت میں جائے گی. پھر آگے وجہ بھی لکھی. وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ جب چھتے سے نکلتی ہے رس چوسنے کے لیے پھر بھی آمنہ کے لال پہ درود پڑتی ہے, اور جب چھتے میں واپس آتی ہے پھر بھی آمنہ کے لال پہ درود و سلام پڑتی ہے. یہ آنے جانے کے وقت میں امام الانبیاء پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی ہیں. اس درود پاک کی برکت کے ساتھ یہ شہد کی مکھیاں سیدھی جنت میں جائیں گی. اب آپ ماشاءاللہ بڑے ارباب فکر و نظر تشریف فرمائے, بہت سیانے ہیں آپ, تو آپ ذرا غور کریں کہ جب مکھی جو ہے وہ امام الانبیاء پہ درود پاک پڑھے, مکھی جو ہے امام الانبیاء پہ درود پاک پڑھے, وہ تو جنت جاوے تے جدوں امتی درود پڑھے گا وہ ٹھکانے دار کی رہے گا. بھئی یہ تو آپ کو بھی پتہ نا, آپ اشرف المخلوقات ہیں. مکھی کے مخلوقات میں سے آپ اشرف المخلوقات, مخلوقات میں اشرف ہیں, سپیریئر ہیں, آپ ان سے بڑھ کر ہیں. کہ جڑی تہاڈے تو گھٹ درود پڑھ کے وہ بھی گھٹ نہیں تے جڑا اگے ہی ود دے جدوں آقا تے درود پڑھے گا کڈا کو ود ہو جائے گا. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. آ رہی ہے نا آپ کو بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ. اور پھر اسی میرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے نا تو اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے دعا کرنی ہے, یاد نہیں رہا میں نے دعا کرنی ہے, تو یا اس کو وقت نہیں رہا, درود پاک پڑھتا جا رہا ہے. فرمایا بن مانگے اللہ پاک اس کے سارے کام کر دے گا. بن مانگے اللہ تعالیٰ اس کے سارے. اگر تسی مفتی احمد یار خان کی گل تے یقین نہیں آیا تو میں تمہیں حدیث پاک بھی سنا دینا. توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ابی بن کعب ہے نا, بڑے جگہ صحابی ہیں, قاری قرآن. گل سمجھ آ رہی؟ آپ نے ایک دن حضور سے پوچھا کہ سرکار میں بڑا کثرت سے درود پڑھتا ہوں, یا میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کتنا پڑھوں؟ کمال کر چھٹی صحابہ نے نا سوال پوچھ کے نا اج ساڈے جے کنا کو پڑھنا چاہیے کی انہوں پہلے ہی پوچھ لیا, ہن سو میں کنا کو پڑھا؟ سرکار نے فرمایا جنہ تیرا دل کرے, جنہ تیری مرضی. کیا سرکار میں چوتھائی حصہ اوراد وظائف کرتا ہوں تو چوتھائی حصہ یعنی 4 گھنٹے اگر میں اوراد اور وظائف کرتا ہوں نا تو میں چوتھا حصہ یعنی 1 گھنٹہ میں آپ پہ درود پاک پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا جتنا بھائی تیرا دل کرے, لیکن اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بھی بہتر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں بن سوچ پڑھ لوا کرا. فرمایا جتنا تیری مرضی, لیکن تو چہرہ بد کر لے نا تو تیرے لیے اور بھی بہتر ہے. کیا اچھا سرکار میں پھر اس طرح کرتا ہوں کہ میں نا آدھا ٹائم رات وظائف کر لیتا ہوں, اب وظیفے کرتے ہو نا تو آدھا وقت اس میں سے آپ پہ درود السلام پڑھ لیتا. آپ میں جتنا تیرا دل کرے, لیکن اگر تو اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بھی بہتر ہے. توجہ ہے؟ انہوں نے کہا اور بہتر ہے, پھر انہیں اور کی کافی یہ رسول سی ہے. انہوں نے کہا سرکار پھر میں کرنا کہ میں نا 1/3 درود پڑھ لینا, یعنی 2 حصے جڑا نا اپنا پڑھ لینا درود پاک تے 1 حصہ کی کر لینا وظائف کر لینا. ٹھیک ہو گیا نا؟ سمجھ آ رہی تو کوئی نہیں آ رہی ہے جی؟ 1 تہائی ٹھیک ہو گیا, یعنی 2 حصے درود پاک تو 1 حصہ. آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے, جتنا تو چاہے, لیکن اگر اور زیادہ کر لینا تو تیرے لیے اور بھی بہتر ہے.
ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਦਰੂਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ کہ میں ہر ویلے ہی تہاڈے تے درود پاک ہی پڑھنا چھڈن دی لگے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی اگر تو ایسا کرے گا نا، آئے ہائے، اگر تو ایسا کرے گا تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور اللہ پاک تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ سنیا آپ نے حدیث پاک کہ درود پاک ایسا کہ دعا تسی نہیں بھی منگو گے نا، ہائے ہائے ہائے، وظیفے نہیں بھی کرو گے تو سرکار کی فرما رہے ہیں تمہارے سارے کام سنور جائیں گے اور اللہ تیرے گناہوں کو، کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ جدو پڑھیا بندے کا کوئی گناہ رہے ہی نہ تو اس وظیفے میں چھڑنا چاہیے۔ دسو اب دیکھیں نا کہ وہ گنتیاں شنتیاں تھی کرنی کرو، میں کہوں اگلی گل دس چھڑی، کیونکہ سرکار نے بھی فرمایا حدیث پاک ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حدیث پاک کو نقل کیتا ہے اور اس راوی نے سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا علیہ، اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، گنتی پہ سی کثرت کے ساتھ پڑھو، کی کہہ جی کثرت کے ساتھ۔ اور فرمایا اللہ پاک نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب بھی میرا دیوانہ کو درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فوراً میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ گل کو تمہیں سمجھ آ رہی کوئی نہیں ہے؟ کسی جگہ کے پیشانی کا کون ہوگا، کسی جگہ کے پاٹے کے پاس کہ فرشتہ ایک ڈیوٹی تو لگا ہے جناب۔ حضور خود بھی فرمانے شب جمعہ میں خود درود پاک سننا، آپ بھی سن دے تو پھر وہ بھی ڈیوٹی لگی ہے۔ تم کہو گے جی ہوں دیکھو نا میں بھی کچھ ہے پھڑ سکنا، اے پانی میں تو پھڑ سکنا کہ نہیں پھڑ سکنا، پھڑ سکنا نا، اے مجھے پھڑا رہا ہے، یہ پروٹوکول ہے نا، وہ سمجھ آتی بھی کہ نہیں؟ سن دے وہ پیش کرنا فلاں بن فلاں۔ اچھا میں آخا کہ بندہ جو درود پاک پڑھے ایک کہ وہ نام ہونا چاہیے نا، یا اللہ تعالیٰ نثار شاہ نے درود پڑھے ہے، چل پیر نے پڑھے ہے، نہیں، نثار شاہ بن سید طالب حسین شاہ، چل پیر بن سید طالب حسین شاہ، وہ پڑھنا میں وہاں ابا بچ کتوں آ گیا تو مینوں تو ایک ہی حکمت نظر آئی ہونی کروڑوں حکمتاں نے، تے جڑا ابا نہ دیکھو نا تسی آندے ہو کرے کوئی تے بھرے کوئی، کہندے ہو نا بھئی کوئی نیگیٹو چیز لیندے ہو نا تسی، کی کرتے ہو نیگیٹو چیز کرے کوئی تے بھرے کوئی، ڈگا کھوتے تو غصہ کو میں ہار دے، انجی ہے نا، نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ تو کرے کوئی تو بھرے کوئی، درود پاک ہے جی کرے کوئی تو بھرے کوئی، سمجھ آ رہی؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاؤں نا تمہیں نا کہ دیکھو نا کہ میں پڑھیا تو میرا نام آنا چاہیے، تسی پڑھیا حاجی یوسف نے پڑھیا حاجی یوسف، حاجی یوسف کا ابا بھی بچ آ رہا ہے، حالانکہ میں ابا تکیا کوئی نہیں، فرشتے کو پتا ہے ابا حاجی یوسف کا، اصل شروع حاجی یوسف تکیا ہے، ابا میں تو کوئی نہیں تکیا ہے۔ ادھر دیکھو نا سرکار دی بارگاہ چ کیا جا رہا ہے، حاجی یوسف نے بھیجیا تو نالے ابے کا نام ہی آئے گا، تو میں ایک نتیجے تک پہنچے ہوں، تسی ایگری کرو بھاوے نہ ایگری کرو کہ بھی بندہ پڑھے نال ابے کا نام کیوں آ رہا ہے، میں تو یہی نتیجہ کڈیا ہے آمنہ دے لال تے درود پاک پڑھدے ہی جڑا کوئی پیو ہے۔ سمجھ آتی بھی تو سلام میرے سنا دی سیدھا پڑھو، میں جو تسبیح کٹی ہے میرے نام ہے بک تو قبر دے وچ لیٹے آ گیا، انہیں کہا نہیں نہیں خاندانی بندہ ہے، دسو یہ خاندان ٹردا کتوں ہے؟ خلفائے راشدین کا اب دیکھو نا اس تو بڑا وہ کی اعزاز ہوئے گا۔ اچھا جو حدیث پاک لکھی نا حضرت نے فتاوی رضویہ تے اس تو بعد نے شعر بھی لکھیا کہ میں تمہیں وہ خلاصہ دس دینا، انہیں شعر پتہ کی لکھیا، انہیں مخاطب کر کے نا اس فرشتے کو جو سرکار کی بارگاہ کہنا فلاں پر فلاں درود پاک پڑھیا، انہیں کہا کہ یار فرشتیا تیرے تے میری جان بھی قربان، اور دستے صحیح احمد رضا کا بھی نا سرکار کی بارگاہ پیش کیتا ہے۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت
عشق محبت عشق محبت اس تو بڑا احساس کی ہوئے گا کہ سرکار دی بارگاہ گور بار دے وچ ساڈا نام آ جائے تے ابا حضور دا بھی نام آ جائے. کمال ہو گئی. مدینے جا رہے ہو میرا سلام کہہ دینا بڑی گل ہے. پھر تمہیں دستا تھوڑا سلام پیش کر دیتا ہے. میرے دوست گئے انہوں نے کہا جی شاہ جی میں کیا بھی ان کو ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی شاہ جی تھوڑا سلام سرکار کی بارگاہ پیش کر. میں 36 بجے انہوں نے شکریہ ادا کیتا پیش کر دیتا. ہائے ہائے ہائے. تے جے بندہ پیش کرے درود و سلام ہے تے اسی جی بہت بہت دیر بہت شکریہ. تے رب نے کہا بندہ بشر بھول بھی جانا ہے. پکی ڈیوٹی لفظ دی زبان تے ان قبری میری قبر دے کول میرے روزے دے کول اودی پکی ڈیوٹی لا دیتی ہے. کسے نوں کو کہے دے دے بھول جائے گا تو نہ بھولی جیڑا سلام بھیج رہے ہیں اوندا بھی نام دسی اوندے پیو دا بھی نام دسی. انہیں نہیں بھولنا. توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں. خلفائے راشدین کا دور بیت گیا ٹھیک ہو گیا. آگے پرفتن دور شروع ہو گیا. پتہ نہیں لگتا سی اپنا کون بیگانہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. اہل سنت کون ہے بد مذہب کون ہے وہ سارے اپنے اپنا ٹائٹل لاتے. جڑے حقیقی اہل سنت نے وہ تو ہے ہی ہے سن نا جڑے دوجے سن وہ بھی آتے سن جی اسی اہل سنت. یار لوگوں نے نصیب بار بھی لکھا ہوتا اہل سنت و جماعت حنفی دیوبندی توجہ ہے. وہ دوجے بھی کہنے لگ پے جی اسی اہل سنت ہاں. وہ کیوں ہو گیا اور رولا پہ گیا جناب. وہ پچھان کی بھی ہوئے بھائی نماز بھی نہیں پچھان ہوتی. وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں اصل بھی پڑھ رہے ہیں نقل بھی پڑھ رہے ہیں روزے وہ بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں وہ بھی کری جا رہے ہیں زکاتاں بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے جا رہے ہیں پگاں نہ بنی تو بن وہ بھی رہے ہیں داڑھی بھی نہ رکھی تو انہیں پھر پتا کیویں لگے گا سویر پتا کیویں لگے گا کہ بھائی حقیقی والے سنت کون نے تو جاری کون نے. تو مسئلہ آ گیا حسین پاک میں لفظ ذکر امام زین العابدین کا آپ کا دورے پاک انہوں نے حضور بڑی کنفیوژن ہے بڑی پرابلم ہے پتہ کو نہیں لگتا اصلی تو اصلی تو جڑے جہلی لوگ ہیں اسی والے سنت ہاں اسی جنتیاں ہیں. تو سرکار کوئی ایسی نشانی دسو کوئی پتہ وانٹی کٹ لے کہ کہڑا اصلی ہے تو کہڑا. امام زین العابدین نے فرمایا تمہیں ایسی پہچان دساں گا کہ بد مذہب مردہ مر جائے گا وہ پہچان اپنے اندر نہیں پا سکتا. حضور کی پہچان ہے فرمایا علامت اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. فرمایا سنی دی اہل سنت دی اے پہچان ہے کہ میرے نانے تے کثرت دے درود و سلام پیش کرنا ہے. کثرت نال رسول پاک دے کی کردا ہے درود و سلام. تسی دسو منو کہ بھی جڑا کبھی فتوی لاوے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا بعد میں نہیں پڑھنا کھلو کے نہیں پڑھنا بیگ نہیں پڑھنا انج نہیں پڑھنا اونج نہیں پڑھنا وہ درود پاک دی انہاں دی پہچان بن سکدا دسو نا انہاں دی پہچان بن سکدا تے پہچان تو نہیں ہونی ہے نا کہ جڑا اذان تو پہلے بھی پڑھ رہا ہے دا لگا تے بعد بھی پڑھ رہا ہے کھلوتے بھی پڑھ رہا ہے تے بیٹھے بھی پڑھ رہا ہے چلدے بھی پڑھ رہا ہے تے بیٹھا بھی پڑھ رہا ہے لیٹتا بھی پڑھ رہا ہے تو سوندہ بھی پڑھ رہا ہے. نہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سیدی مرشدی سیدی مرشدی کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے جی. تو پہچان فرمایا پہچان ہے سنیاں دی جنتیاں دی اہل سنت دی کہ درود پاک کثرت نال پڑھ دیں. درود پاک قرآن پاک کی ایک آیت ہے یوم تبجد وجوہ و تسود وجوہ کہ قیامت والے دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ کالے ہوں گے پھٹکار پئی ہوئے گی انہوں نے کہ کچھ فرمایا سفید ہوں گے روشن ہوں گے 14ویں کا چاند بھی شرمائے گا. دو قسم کے لوگ ہوں گے جی قیامت حال بیان ہو رہے گی مطلب وجوہ و تسود وجوہ کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ چمکتے روشن ہوں گے. تو شارحین نے اور مفسرین کی اس کی شرح میں لکھا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یوم تبجد وجوہ اہل سنہ و تسود وجوہ اہل البدع. فرمایا کہ جو بد مذہب ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے اور جو اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے.
اگر چاہتے ہو کہ قیامت والے دن تمہارے چہرے روشن ہوں تو اس پہچان کو پیدا کرو جو خون حسین نے جس کی پہچان بتائی ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو 50 میں تمہیں دسیا نا، 50 تو میں دسیا کہ حضور مسافہ فرمان گے جڑا 50 واری ڈیلی پڑھتا ہے تے جو اور ویکھنا ہے تے تھوڑا پیکج تانوں اور دس دے مسلم شریف دی حدیث سنو. چلو ویسے تے ہے نا کثرت نال تے ہن تانوں کثرت سمجھ نہ آوے تے تانوں انج بھی دس دینا گنتی والے لوگ نے کیلکولیٹر ایتھے رکھے ہوندے نے کاؤنٹر تسی ہاں. مسلم شریف کی حدیث پاک امام نبی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 تھوڑی ہیں سبحان اللہ دس رہے ہیں. ہاں جو ایک مرتبہ پڑھے اس پہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو 1000 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا میرے کو پڑھے ایک باری 10 رحمتاں 10 باری 100 رحمتاں 100 باری 1000 رحمتاں چیک کر رہے ہو کی ہو رہا ہے؟ 10 گنا ود پیکج مل رہا ہے. تو میرے محبوب کا ذکر کیتا ہے. توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں قبولیت کے اعتبار سے نا، کس کے اعتبار سے؟ قبولیت کے اعتبار سے عمل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے ظنی القبول اور ایک ہوتا ہے قطعی القبول. ظنی القبول ظن سے ہے، ظن گمان، یعنی کہ ہمارا گمان کر سکتے ہیں اور ایک قبول کیتا ہے نہیں کیتا ظن کے درجے پہ ہے. یعنی نماز بہت بڑا عمل ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تاکید ہے، سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے. تو قیامت والے دن سب سے پہلے سوال بھی اسی کا پوچھا جائے گا. باوجود اس کے ساری عمر اگر کوئی نمازیں پڑھتا رہے، ساری عمر کوئی نمازیں، تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی نمازیں قبول ہوئی. ساری عمر کو حج کرتا رہے، حالانکہ ایک حج کرو تو کیا فضیلت ہے اس کی کہ مطلب گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. لیکن کوئی ظن کے درجے پہ ہے یہ کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، زکوٰۃ خیرات دیتے رہو تو ظن کا درجہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں. ساری جو ہیں وہ عبادات ظنی ہیں. 2 عبادات ایسی ہیں کہ جو ہر حال میں قبول ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھنا، ایک حضور کا میلاد منانا. یہ قطعی القبول ہے، یہ قطعی القبول ہے، یہ لازمی قبول ہونی ہے. یہ کیا ہونی ہے جی؟ اور بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے گر بتا دیا. لو یاد کرو نا، اشارہ دیتا انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تمہیں کسی عمل پہ ہے نا کہ یہ جو ضروری القبول عمل ہے کہ قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، فرمایا کہ ایسا عمل جس کے رد ہونے کا خدشہ ہو اس کے اول آخر درود پاک پڑھ لے وہ بھی قبول ہو جائے گا. کیونکہ درود پاک نے تو قبول ہونا ہے تو اس کی سنگت میں اٹھنے والا عمل بھی قبول ہو جائے گا. اس کی سنگت میں اٹھنے والا عمل بھی قبول ہو جائے گا. بلکہ شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے نا، آپ کو پتا ساری رات کھڑے ہو کر نا مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ساری رات کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پیش کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. اور نہ کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، صاحب حضوری ہے. اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے صاحب حضوری، صاحب حضوری انہوں آدھے جنہوں ڈیلی آمنہ دلال کا دیدار ہوئے. برصغیر پاک و ہند میں حدیث کی ترویج اور تعلیم عام کرنے والی شخصیت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، سمجھ آتی بھی تو آج ان کے ساتھ چیک کرو کیا کہ میرا عمل کوئی بھی اس قابل نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکوں. لیکن کہتے ہیں کہ درود پاک وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے بخشش ہو جائے گی.
کوئی عمل ایسا کام نہیں، لیکن درود پاک ایسا ہے قبول ہوئے ہی ہوئے، اور ساری ساری رات کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے، اور فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی پایا اسی درود پاک کی برکت سے پایا، جو بھی پایا اس درود پاک کی، بولو بولو۔ اچھا دیکھو نا، یہ رد نہیں ہوتا، یہ وجہ کی ایک عام جی وجہ سارے کو سمجھ آ جائے، وہ جو تمہیں سمجھ بھی نہ آئے نا جمعہ جو ہے، ہاں ایک تمہیں دسنے شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ دیکھو پہلی گل تو یہ ہے، کہ دیکھو نا اللہ پاک کہتے نماز پڑھو، اچھا جی نماز پڑھنے ہیں، روزہ رکھو روزہ نہ لے جی، حج کرو حج کر لے، جو رب کہتا ہے کہ میرے محبوب سے درود پاک پڑھو تے اسی آنے اللہم صلی اللہ علیہ یا اللہ تو بھیج، نہیں سمجھ آ رہی؟ اور بھائی کئی کسی نے کہا نماز پڑھ لو گھما یا تو بھی پڑھ، زکات مڑت بھی دے، نہیں سمجھ آ رہی؟ حج کر مڑت بھی کر، کیا درود پڑھ اللہم صلی اللہ رب تو بھی پڑھ، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اور کیونکہ نماز پڑھنے کو سیکھ لی، زکات بھی طریقہ سیکھ لیا، حج بھی کرنا سیکھ لیا، اینج کرنا ہے، تو جو کہنا درود پاک پڑھ ربا تو ہی بھیج، سانوں نہیں پتا کہ تیرے محبوب کی کی شان تے عظمت ہے، تو جاننا ہے وہی شان کی ہے، وہی شان کے مطابق تو آپ کو درود پہ نماز پڑھ، اسی کہنے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، درود پاک کتنے ملے گا؟ ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، تو سونا کو وہ ہاں میں پڑھتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم نے نہ میں نہ تو نہ تم نے، ان میں کا لفظ ہی کوئی نہیں، یہ تو قبولیت کی اصل سند ہے، ان میں نہیں، عمل روکتا ہی جڑا ہے وہ لفظ ہے میں، رب نے درود پاک سے میں ہی کر چھڑیا، زیادہ کہنی گلاں ہو جاندیاں نے، مینوں معاف کر دیا کرو ذرا تسی، ہاں میں ہی کٹ چھڈی درود پاک چوں، نہیں سمجھ آ رہی؟ تے عمل جو رکاوٹ دی سب تو بڑی وجہ میں نے کوئی درود پاک میں کٹ ہی چھڈی، وجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے، ہاں تے جے میں نکل گئی یہ قبول ہو ہی ہوئے، اے کی ہوئے قبول، بلکہ اے دیکھو نا، اے ہن تسی کسی بزرگ کولوں کوئی وظیفہ پوچھو، کسی بزرگ کولوں کوئی وظیفہ پوچھو تے وہ تو کہے گا جی اس وظیفے کے یعنی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، تنگ دستی ہے، تے فراخ دستی ہو جائے، وظیفے پوچھتے ہو نا، تے وہ کہتے ہیں جی اس وظیفے کے اول آخر 3 دفعہ دروشی پڑھے، 7 دفعہ دروشی پڑھے، 11 دفعہ دروشی پڑھے، اول آخر یاد ہے کہ کبھی کوئی وظیفہ پوچھے ہی نہیں، آپ ہی بہت بڑے عمل نجومی ہو تھی، ہاں عمل نجومی نہ پڑھنا، فٹ پاتھ تو اگر کوئی کھا نہیں گی، اچھا وہ جناب 41 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھے، دس دے نا کیوں جی سبحان اللہ تو آخو جب گھر پر آئی کچھ نہیں، پہلی ڈیٹا سے بھی ہو جائے آخری ڈیٹا سے بھی ہو جائے، اللہ کرے تھوڑی ڈیٹ آخری آ جائے، میں آنا پیا کہ بھائی اول آخر آندے نے کہ نہیں آندے، کیوں مولوی پگڑی اج تو چینج کیتا رنگ آندے نے نا، اول آخر آندے نے نا، آندے نے نا، تو اور نہیں کیتا، وہ ایسے نہیں بزرگ آندے نے، ایسے نہیں آندے نے کہ درود پاک اول آخر پڑھ، کیونکہ درود پاک نے تو قبول ہونا ہی ہونا، جب اول آخر کو کرنا ہے نا تو بیٹے کا وظیفہ وہ بھی قبول ہو جائے گا، ہاں کسی نے پوچھنا جی اول آخر کی اصل وظیفہ دسو، اصل وہ تیرا اصل جہاں نقل بھی نہیں رہنا جب تک تو سجے کھبے درود پاک نہیں لانا، اور رب آندا دعا کرو میرے کو میں قبول کرنا، عمر پاک تو روایت ہے بھی کہ فرمایا جی دعا دے اول آخر درود شریف نہ ہوئے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، یعنی لٹک جاتی ہے، کی مطلب تھلے بھی جانا نہیں، تھلے اتنے آئی ہے، اتنے بھی نہیں جانا کیونکہ اتنے والا سودا نال کوئی نہیں، فرمایا اول آخر درود شریف جب تک نہیں پڑھنا انہیں وچ ہی لٹکے رہنا، جدو درود پاک اول آخر ہونا تو دعا تیری قبول ہونی ہے، ایڈا وظیفہ ہے، اور جنہیں قبول کرنی ہے نا دعا، جنہیں کہنا نا میرے کو منگ، جڑا دیتا نا پوری کائنات میں وہ تیرے منگن تے دے گا ضرور، لیکن ادو تک نہیں دے گا جب تک تو محبوب تے درود پاک نہیں پڑھ لیتا،
تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری نسلوں میں بھی یہ درود پاک کی صدائیں جو ہیں وہ جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔